والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، وعدے کے مطابق آپ لوگوں کے درمیان حاضر ہوں اور گزشتہ جمعہ آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا اور ایک موضوع کو شروع کیا تھا۔ ایام جو چل رہے ہیں وہ حج کے ایام ہیں، حج کے موضوع کو شروع کیا تھا اور اس میں کچھ باتیں گزشتہ ہفتے آپ لوگوں کے درمیان ذکر کی تھی۔ اس ہفتے بھی حج کے متعلق ذکر کرنا ہے، اور ابھی جو آپ لوگوں کے درمیان میں حاضر ہو رہا ہوں، تو رات ایک جگہ پر بیان تھا، جلسہ تھا، وہاں سے تقریباً 4 بجے فارغ ہوئے، فجر کی نماز پڑھ کے کچھ وقت وہاں آرام کیا۔ اب گھر پر پہنچے، تقریباً 200 کلومیٹر سے پار یہ سفر تھا، وہاں سے آ کر لیٹنے کے بعد ابھی 12:20 پر آنکھ کھلی، اور آنکھ کھلنے کے بعد پتہ لگا کہ جمعہ بھی ہے اور جمعہ پڑھانا بھی ہے اور بیان بھی کرنا ہے۔ تو سوچا کہ گزشتہ ہفتے کیا موضوع تھا، تو ذہن میں آیا کہ گزشتہ ہفتے حج کا ذکر چل رہا تھا، اور میں نے آپ لوگوں کے درمیان احادیث مبارکہ میں سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، کہ ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے کے درمیان بندہ جو گناہ کرتا ہے تو یہ دوسرا عمرہ ان گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یعنی کسی بندے نے عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد 2-4 سال وہ زندگی گزارتا رہا، اب اللہ رب العزت نے پھر سے اس کو توفیق دی، وہ اللہ کے گھر پر حاضر ہوا اور اس نے عمرہ کیا اور اس کا عمرہ قبول ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو یہ اجر دیتا ہے کہ اس نے ایک عمرے کے درمیان، ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے تک جو کچھ اس سے گناہ ہوئے، اللہ رب العزت ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور حج کا اجر اللہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس بندے نے حج کیا اور اس کا حج قبول ہو گیا تو اس حج کا ثواب اللہ رب العزت اس کو یہ عطا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے، اور جنت کے بارے میں اور جنت کا فیصلہ اس کے حق میں کر دیتا ہے۔ تو دعا کریں کہ گفتگو کو سننے کے بعد ایک جذبہ اور ایک شوق پیدا ہو، اور اللہ تعالیٰ ایک اسباب پیدا کرے، اور جب وہاں پر ہم پہنچے تو حج اس انداز کا ہو کہ اللہ رب العزت کو وہ پسند آ جائے۔ میں نے گزشتہ ہفتے حج کا ذکر کرتے ہوئے آپ لوگوں کو طواف تلک پہنچایا تھا، اور طواف کی یہ بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جب بندہ طواف کرتا ہے اور طواف کرتے ہوئے جب کعبے کے ارد گرد چکر لگاتا ہے تو یہ چکر لگانے کا کچھ طریقہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس کے جسم پر چادر نہیں ہوتی، اس کے جسم پر کوئی سلا ہوا کپڑا نہیں ہوتا، انسنی 2 چادریں ہوتی ہیں جن چادروں کے اندر کوئی جیب نہیں ہوا کرتی، سر کے اوپر ٹوپی نہیں ہوتی۔ یہ اس بندے کو کس چیز کی یاد دلاتی ہیں؟ یہ اس بندے کو اس دنیا سے جانے والا سفر یاد دلاتی ہیں
کہ او میرے بندے تجھے، او انسان، تجھے ایک دن ایسا لباس پہننا ہے کہ جس لباس کے اندر تیری جیب نہیں ہوگی۔ آج تو کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، لیکن جس طریقے سے آج احرام کی حالت میں تو ان 2 چادروں کے اندر 1 روپیے کو سی نہیں سکتا، 1 درہم کو سی نہیں سکتا، 1 ریال کو سی نہیں سکتا، اسی طریقے سے ایک وقت تیرے سامنے آنے والا ہے کہ تیرے پاس کتنی ہی دولت کیوں نہ ہو، تو 1 سکے کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا، 1 روپیے کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا، 1 ریال کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ تو یہ احرام ہمیں اس چیز کی یاد دلاتا ہے کہ انسان ایک وقت آنے والا ہے کہ جب تو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا، جب تو اپنے رب سے ملنے جا رہا ہوگا، اس وقت تیرے سر پر کچھ نہ ہوگا، تیرا سر خالی ہوگا، اور تیرے جسم پر اگر کچھ ہو سکتا ہے تو زیادہ سے زیادہ 2 چادریں ہوں گی، اور وہ چادریں بھی اس انداز کی ہوگی کہ فقیر اور امیر کوئی فرق نہیں کر رہے ہوں گے، ایک انداز کی چادریں ہوں گی، کوئی کلر نمایاں نہیں ہوگا کہ کسی امیر کا کلر الگ ہو، کسی فقیر کا کلر الگ ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ اے انسان، تجھے آج یہاں تک اللہ رب العزت نے بھیجا، اور آج تو اپنے جسم کے کپڑے اتار چکا ہے، اور اتارنے کے بعد 2 انسنی چادر تو نے اپنے اوپر ڈال رکھی ہے، وہ بے سلی ہے، اسی انداز سے تو نے کپڑے کو لپیٹ رکھا ہے۔ ایک وقت آنے والا ہے، آج تو نے اپنے جسم کو ان چادروں سے اپنے ہاتھوں سے لپیٹا ہے، ایک وقت آنے والا ہے کہ اس وقت تو اپنے ہاتھ کو بھی نہیں ہلا سکتا، اور اسی انداز کی چادریں ہوں گی، اور ان چادروں کے اندر تجھے کفن دیا جائے گا۔ میرے دوستو، حج جہاں ایک بہت بڑی عبادت ہے، وہیں پر ایک بہت بڑی عبرت بھی ہے، اگر آپ باریکی سے اس کا مطالعہ کریں اور اس کو دیکھیں۔ وہاں پر رہ کر جب بندہ اپنے سر کی ٹوپی کو اتارتا ہے اور اتارنے کے بعد چکر لگاتا ہے، میرے دوستو 2-4 باتیں اس میں عرض کرنی ہیں۔ بندہ ٹوپی کو اتارتا ہے، آج ہم مسجد کے اندر آتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ہمیں شریعت یہ حکم دے رہی ہے کہ عبادت کے ادب کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے سر کو ڈھانپ کر کے آئیں، اور وہاں پر احرام میں ہر ایک بندہ، چاہے وہ حج کرنے والا ہو یا عمرہ کرنے والا ہو، ذہن جاتا ہے کہ وہاں پر جانے کے بعد بندہ اپنے سر کو خالی کیوں رکھتا ہے، بندہ اپنے سر کو ڈھانپتا نہیں ہے، کھلے سر وہ چکر لگاتا ہے، کھلے سر وہ حج کرتا ہے، کھلے سر وہ عمرہ کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں کچھ لوگوں کا دماغ خراب بھی ہوا، اور دماغ خراب ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو سر کھول کر ہم نماز پڑھیں گے، اور دلیل ہمارے پاس یہ بھی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے شہر میں جانے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے شہر میں جب لوگ حج کرنے جاتے ہیں اور عمرہ کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر سر ان کا کھلا ہوا ہوتا ہے، لہذا ہم بھی سر کو کھول کر نماز ادا کریں گے۔ میرے دوستو، یہ کہیں سے کہیں تک کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر آپ اسی طرح کی دلیلیں لیں گے تو آؤ حج کے اوپر ہی آپ آ جائیں، آپ دنیا کے کسی بھی مسجد کے اندر کسی بھی جماعت کے ساتھ میں نماز ادا کریں، اگر آپ کسی مسجد میں جا کر کے تنہا نماز پڑھتے ہیں، 1 نماز کا ثواب ملتا ہے، اگر آپ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں آپ کو 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن آپ مدینہ منورہ میں پہنچے اور مسجد نبوی کے اندر نماز ادا کریں تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور آپ اسی نماز کو کعبے کے اندر ادا کریں تو 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا۔ نماز ایک ہی ہے، قرات ایک ہی ہے، رکعتیں ایک ہی ہے، رخ ایک ہی طرف ہے، جس کے لیے پڑھی جا رہی وہ رب ایک ہی ہے۔
لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نسبتیں بدل رہی ہے۔ آپ امروہہ کے اندر اس مسجد میں رہ کر کے نماز کو ادا کریں تو آپ کو 25 یا 27 نمازوں کا ثواب ملے گا، لیکن یہی نماز آپ اگر مسجد نبوی میں جا کر کے پڑھیں تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور اسی نماز کو آپ کعبے کے اندر حرم کے اندر جا کر کے پڑھیں تو آپ کو ایک نماز کے بدلے آپ کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ لیکن میرے دوستو، رب کا حکم کیا ہے؟ آپ مینا میں دیکھیں، آپ وہاں پر دیکھیں کہ اللہ رب العزت کا حکم ہو جاتا ہے کہ آپ طواف کو چھوڑ دیں، آپ کعبے کو چھوڑ دیں اور کعبے کے ارد گرد چکر لگانے کو چھوڑ دیں، اور آپ کو اب وقوف عرفہ کرنا ہے، آپ کو عرفات کے میدان میں جانا ہے، آپ کو وہاں پر رہنا ہے، آپ کو مینا میں جانا ہے، آپ کو مزدلفہ میں جانا ہے۔ ذرا کوئی سوال یہ بھی تو کرے اپنی عقل سے کہ یہ میرے رب، میں اپنے شہر میں اگر نماز پڑھ رہا تھا تو ایک نماز کے بدلے حد سے حد 25 یا 27 نمازوں کا ثواب مل رہا تھا، آج میں تیرے اس مقدس شہر کے اندر آیا ہوں، ایک نماز کے بدلے مجھے 1,00,000 نماز کا ثواب مل رہا ہے۔ اے میرے رب، یہ تو بتا دے کہ یہاں سے کعبے سے ہٹا کر تو نے مجھے طائف کیوں بھیجا، تو نے مجھے مینا کیوں بھیجا، تو نے مجھے مزدلفہ کیوں بھیجا؟ اے میرے رب، یہ تو بتا دے۔ میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ جب ایک نماز کے بدلے 1,00,000 کا ثواب مل رہا ہے تو میں تو یہیں پر نماز ادا کرتا رہوں، میں نہ مینا جاتا ہوں، نہ مزدلفہ جا رہا ہوں، نہ وقوف عرفہ کر رہا ہوں۔ اے میرے رب، میرے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ جتنی زائد نمازیں میں حرم کے اندر پڑھ سکوں اتنا پڑھ لوں، کیونکہ ایک نماز کے بدلے مجھے 1,00,000 کا ثواب مل رہا ہے۔ میرے دوستو، جواب کیا آئے گا؟ جواب یہ آئے گا کہ اس کعبے کی عمارت کے اندر الگ سے کوئی تعظیم نہیں ہے۔ یہ جو کالے کلر کی آپ کو عمارت نظر آ رہی ہے، اس عمارت کے اندر الگ سے کوئی تعظیم نہیں ہے۔ اس عمارت کے ارد گرد چکر لگانا یہ کوئی الگ سے تعظیم کی چیز نہیں ہے۔ مسجد نبوی میں جانا اور جانے کے بعد نماز کو ادا کرنا اور ایک نماز پڑھ کر 50,000 نمازوں کا ثواب ادا حاصل کرنا، یہ الگ سے کوئی عبادت، الگ سے کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے۔ تو میرے رب پھر یہ بتا دے کہ فضیلت والی چیز کیا ہے؟ میرے دوستو، جواب یہ ملے گا کہ آج اگر شریعت اس کعبے کو تعظیم کی چیز بتا دے، آج اگر شریعت اس حجر اسود کو جو ایک پتھر ہے اس پتھر کو عظمت کی چیز بتا دے، تو میرے دوستو، ہم میں اور کفار میں فرق کیا ہوگا کہ جب کفار پتھروں کے سامنے آتے تھے، ان پتھروں کو بت کا انداز بناتے تھے تو ان پتھروں کے سامنے سجدہ کرتے تھے اور اپنی پیشانی کو ٹیک لیتے تھے۔ آج اگر ہم بھی کعبے کے سامنے جا کر اپنی پیشانی کو ٹیکیں تو ہم میں اور کفار میں پھر فرق کیا ہوا؟ بات کو بہت دھیان سے سننا، کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ آج اگر حجر اسود کو جا کر ہم بوسہ دے رہے ہیں، حجر اسود کو ہم چوم رہے ہیں، اور ادھر کفار بھی اپنے پتھروں کو چوم رہے، تو کفار میں اور ہم میں فرق کیا ہوا؟ ادھر بھی پتھروں کے سامنے سجدہ ہے، ادھر بھی پتھروں کو پوجا جا رہا ہے، اور یہاں بھی پتھروں کو پوجا جا رہا ہے۔ تو پھر شریعت میں اور تو پھر ایمان میں اور کفر میں فرق کیا ہوا؟ میرے دوستو، جواب آپ کو یہ ملے گا کہ ان پتھروں کے اندر اور ان عمارتوں میں اور ان مسجدوں کے اندر اور ان مدرسوں کے اندر اور ان جگہوں کے اندر کوئی الگ سے تعظیم نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز ہے، اگر قابل غور کوئی چیز ہے تو وہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ جب اللہ رب العزت نے کہا تمہیں کعبے کے ارد گرد چکر لگانا ہے، یہ ہماری عبادت بن گئی۔ جب رب نے کہا کعبے کو چھوڑ دینا اور وقوف عرفہ کرنا اور چٹیل میدان میں جا کر کے پڑ جانا ہے، تو میرے دوستو یہی ہماری عبادت ہو گئی۔ جب رب نے کہا کہ کعبے کو چھوڑ دینا، مینا میں جانا ہے، تو ہماری یہی مینا میں جانا عبادت بن گئی۔ اب اگر کوئی بندہ چاہے کہ میں مینا نہ جاؤں، میں وقوف عرفہ نہ کروں اور میں کعبے کے پاس ہی رہوں، ذرا معلوم کرنا مسئلہ کہ اس کا حج ہو جائے گا یا نہیں؟ میرے دوستو، حج نہیں ہوگا۔ تو آج اگر ہم نے اپنے سر کو ڈھانک کر نماز ادا کی،
یہ بھی رب کے احترام میں، اور وہاں جا کر اگر ہم نے اپنے سر کو کھولا میرے دوست تو یہ بھی نبی کے حکم کی وجہ سے کہ نبی نے فرمایا اب تم طواف کر رہے ہو تو اپنے سر کو کھلا رکھو۔ تو میرے دوستو ادھر ادھر سے دلیل اٹھانا کہ ذرا آپ وہاں سعودی جا کر دیکھیں اور سعودی جو کر رہا ہم وہی کریں گے۔ یاد رکھنا ہر ایک جگہ کی ہر ایک چیز صحیح نہیں ہوتی، جو غلط ہے وہ غلط ہوتا ہے اور جو صحیح ہے وہ صحیح ہوتا ہے۔ آپ کسوٹی میں رکھ کر اس کو پرکھیں، آپ دیکھیں ہندوستان کا کسی بندے کا اگر پاخانہ ہے تو بدبو اس کے اندر بھی ہوگی، اور سعودی عرب میں رہ کر اگر کوئی بندہ غلاظت کرے تو بدبو اس میں بھی ہوگی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب اس کو آپ کچھ نہ کہیں، یہ سعودی کے بندر کا سعودی کے انسان کا پاخانہ ہے۔ میرے دوستو ایسا نہیں، اگر وہاں پر رہنے والا کوئی بندہ شریعت کے خلاف زندگی گزار رہا وہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہوگی، دلیل ہمارے لیے احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہوگا۔ میرے دوستو وقت تقریباً مکمل ہو چکا، 1 یا 2 منٹ باقی ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ حج کس کے اوپر فرض ہوتا ہے۔ حج فرض جو ہوتا ہے وہ ایک شرط تو ہے کہ مسلمان ہونا، یہ شرط تو عام ہے۔ آپ لوگوں کو مین شرط لا کر کے میں آپ کے سامنے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بندہ تندرست ہو، سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ بندہ صحت مند ہو، بیمار نہ ہو۔ اور یہ بیمار نہ ہونا اس سے کیا مراد ہے کہ اس کو نزلہ بھی نہ ہوتا ہو، اس کو بخار بھی نہ ہوتا ہو، ایسا بندہ تو دنیا میں نہیں ملے گا۔ بیمار نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ بندہ وہاں تک جانا اور آنا اس چیز کی طاقت رکھتا ہو۔ اب کیسی بھی بیماری اس کو ہو، اگر وہ جانے اور آنے میں اتنا سفر کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو یہ شرط اس کے اندر پائی جا رہی ہے۔ مالی اعتبار سے بندے کے پاس کتنا مال ہو، میں حج کمیٹی جو آج کل گورنمنٹ نے اس سال پیسے کو جمع کیا ہے، میں نے اس کو فون کر کے معلوم کیا تھا کہ کتنا پیسہ سرکار نے جمع کیا ہے، تو تقریباً 4.25 لاکھ روپے اس سال گورنمنٹ نے جمع کیے ہیں۔ آپ کا جانے کا ٹکٹ، آپ کا آنے کا ٹکٹ، آپ کا 40 دن وہاں رہنے کی ویزا، یہ تمام چیزیں، اور آپ کے وہاں پر مینا جانا، مزدلفہ جانا، وہاں پر جو گاڑی آپ کی چلے گی، بس چلے گی، ان تمام چیزوں کا کرایہ جو گورنمنٹ نے اس سال جمع کیا ہے وہ تقریباً 4.25 روپے ہیں۔ 4.25 روپے اگر کسی بندے کے پاس موجود ہے تو یہ اس کے لیے حج کی طاقت مانی جاتی ہے۔ اس سے ہٹ کر ایک دوسری چیز یہ ہے کہ آپ 4.25 لاکھ روپے ایک طرف نکالیں اپنے ذہنی اعتبار سے، اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ میں مہینے کا اور 40 دن کا اپنے بچوں پر زیادہ سے زیادہ کیا خرچ کر دیتا ہوں۔ 20,000 خرچ کرتا ہوں یا 50 کرتا ہوں یا 1 لاکھ کرتا ہوں، اس کی کوئی تعداد نہیں، ہر ایک بندے کی طاقت کے اعتبار سے ہے۔ تو شرط یہ ہے کہ آپ کا جانا، وہاں رہنا، آپ کا آنا، یہ تو 4.25 لاکھ میں ہوا۔ اس سے ہٹ کر آپ کے پیچھے رہتے ہوئے آپ کے بیوی بچے، اہل و عیال، آپ کے جو گھر والے ہیں ان کا خرچ آپ نبھا سکتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر حج کرنا فرض ہو گیا۔ اب اگر کسی بندے کی طاقت یہ ہے کہ وہ 40 دن میں تقریباً 25,000 روپے خرچ کرتا ہے، تو اگر کوئی بندہ 4 لاکھ کا مالک ہے تو 4.25 لاکھ تو اس کا جانا آنا، وہاں رہنا، ٹکٹ میں خرچ ہو گئے، اور 25,000 روپے اس کے اہل و عیال پر خرچ ہوئے، تو ایسے بندے کے اوپر حج کرنا فرض ہو گیا۔ اور جس بندے کے پاس 4.5 یا 5 لاکھ روپے کا مالک ہے تو کان کھول کر سن لا، اس عبادت سے اکثر بندے غافل رہتے ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ اس عبادت کا تذکرہ کیا جائے۔ یہ سمجھ لیں آپ کہ جس کے پاس 5 لاکھ روپے ہیں، کوئی بھی بندہ ہو، اب وہ سونا یا چاندی تو کھائے گا نہیں، اگر 5 لاکھ روپے کسی بندے کے پاس ہے تو حج کرنا اس کے اوپر فرض ہے۔ نبی علیہ السلام نے جہاں فرمایا کہ یہ حج کرنے جاتا ہے اور اس کا حج قبول ہو جاتا ہے تو اس کا اجر اللہ رب العزت جنت کی شکل میں عطا کرتا ہے۔ دوسری طرف نہ کرنے والے کو
لیے وعید یہ ہے کہ کسی بندے کے پاس طاقت ہے اس کے اوپر حج کرنا فرض ہے اور وہ حج نہیں کرتا اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اب چاہے وہ یہودی ہو کر بنے، چاہے وہ نصرانی ہو کر بنے، چاہے وہ مجوسی ہو کر بنے، لیکن وہ مومن ہو کر نہیں مر سکتا۔ تو اس لیے جن جن لوگوں کے اوپر حج کرنا فرض ہیں وہ حج کے متعلق گفتگو کیا کریں اور حج کرنے کی تیاری رکھا کریں۔ آپ منیمم سمجھ لیں کہ 5 لاکھ کے اگر آپ مالک ہیں تو آپ کے اوپر حج کرنا فرض ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔